ظاہر ہے کہ پچھلے 1 سال سے کسان سڑکوں پہ ہیں، کئی لوگ ان میں جو ہے شہید ہو گئے، کئی لوگوں نے خودکشی کر لی، پر اس کے باوجود جو مرکزی سرکار ہے ان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ گھمنڈ نہیں ہے، غرور نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے، یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ آخرکار جو ہے جس طرح سے کسان اس وقت ناراض ہیں، جس وقت سے وہ اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، مجھے پوری امید ہے، اور جو ابھی حال ہی میں رزلٹ آ گئے کئی اسٹیٹس کے، کہ آنے والے وقت میں لوگ جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے، اور جو بی جے پی کی سرکار ہے ان کو بھی ہوش کے ناخن لینا پڑے گا۔ دیکھیے میں کیا کہوں، مجھے تو ہنسی آ رہی ان کی اس بات پہ، کیونکہ ابھی ہوم منسٹر آئے تو ہوم منسٹر کے آنے سے پہلے یہاں ہزاروں نوجوانوں کو قید کیا گیا، بند کیا گیا، اس کے جانے کے بعد اور لوگوں کو بند کیا گیا، آج تک بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ سی آر پی ایف کی نئی بٹالینز روز بروز آ رہی ہیں، سیکورٹی فورسز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے۔ تو اگر حالات ٹھیک ہیں تو پھر یہ سی آر پی ایف کی بٹالین سیکورٹی کیوں بڑھائی جا رہی ہے؟ اور کل ہی ہمارا ایک پولیس کا آدمی جو ہے اس کو شہید کیا گیا۔ تو میرا یہ ہے کہ ان کو بی جے پی کو جملہ بازی کرنے کی عادت ہے۔ یہ میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے دے دیں گے، 2.5 کروڑ نوکریاں دیں گے سال میں، اور بعد میں کہا یہ تو سب جملہ ہے۔ تو یہ جو بات کرتے ہیں اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، بالکل غلط ہوتا ہے۔ جموں کشمیر کے زمینی حالات بہت مختلف ہیں، بہت خراب ہے، یہاں کے لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے، یہاں کے لوگوں کو زبردستی طاقت کے بل بوتے پہ ان کو خاموش کروا دیا گیا ہے، اور یہاں کی خاموشی کو یہ امن کا نام دے رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ پیسہ واپس آ جائے گا، جو وائلنس ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور دودھ کی ندیاں بہیں گی، پھر لوگوں کو پتہ نہیں کیا اس سے ملے گا، سارا کرپشن ختم ہو جائے گا۔ بلکہ اس وقت تو پہلے جتنی کرپشن کبھی نہیں تھی اب ہے، مگر بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے۔ جیسے پرائم منسٹر کیئر فنڈ، وہ کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ جس کا آپ لوگوں کو حساب نہیں دینا چاہتے، بحیثیت پرائم منسٹر آپ کے پاس فنڈ ہے، آپ اس میں جو ہے اربوں خربوں روپیہ جمع ہے، اس کا آپ حساب نہیں، تو اس سے بڑی کرپشن کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں، میرا یہی نہ صرف یہاں جو وینٹیلیٹر پہنچے وہ ڈیفنکٹ تھے، بلکہ جو گجرات میں بھی وینٹیلیٹر تھے اور جگہوں پہ بھی تھے وہ ڈیفنکٹ تھے۔ تو میں کہتی ہوں سب سے بڑا گپلا جو ہے وہ پرائم منسٹرز کیئر فنڈ میں ہے۔ میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ایک طرف سے ایک دعویٰ کرتے ہیں جموں کشمیر میں حالات ٹھیک ہے، دوسری طرف سے ایسے اقدامات کرتے ہیں جن سے یہاں کے لوگوں کے، ابھی بجبیاڑا میں 2 لوگوں کو انہوں نے نوکری سے ہٹا دیا، اس سے پہلے یہاں ہٹا دیا، پورے کشمیر میں وادی میں، اور اس کے بعد 48 سال کی عمر میں بھی کئی لوگوں کو جو ہے ان کو ریٹائر کر دیا، نوکریوں سے نکال رہے ہیں۔ نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی وکیل کا ڈسکشن ہے، خود ہی وکیل، خود ہی جج، خود ہی وکیل، اور خود ہی سزا سناتے ہیں، جو بہت غلط ہے۔ اس سب کی جو نتیجے، بے شک اس وقت انہوں نے طاقت کے بل بوتے پہ اس وقت لوگوں کو خاموش کر دیا ہے، تو یہ وقت نہیں رہے گا ایسا۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کے جو نتائج جو یہ اس وقت کر رہے ہیں، جو یہ سختی کر رہے ہیں، جو انہوں نے سب کا منہ بند کر کے رکھا ہوا ہے، کسی کو بات نہیں کرنے دیتے ہیں، یو اے پی اے سیڈیشن چارجز کسے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، جس کا میرے خیال میں ازالہ کرنا اس کو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت یہ کہیں گے ہم کشمیریوں سے بات بھی کریں گے، ہم ان کے ساتھ بھی بات کریں گے، مگر تب بہت دیر ہو گئی ہوگی، اور ملک کو اس کا بہت بڑا خمیازہ اٹھانا پڑے گا۔ نہیں، سیکورٹی تو لیپسز ہیں، کیونکہ وہ جو ہمارے جو مائنورٹیز کے لوگ بھی مارے گئے، ان کے پاس انفارمیشن تھی سرکار کے پاس کہ مائنورٹیز کو اٹیک کیا جائے گا، اس کے باوجود وہ لوگ مارے گئے۔ کل وہ پولیس والا جو بٹمالو کا وہ وہاں مارا گیا۔ تو یہ تو سیدھے جو ہے ان کا جو ہے ناکامی ہے۔ اب فرسٹریشن میں آ کے یہ لوگوں پہ، میں نے پہلے بھی کہا مجھے ڈر یہ ہے، جب ہمارے مائنورٹیز کے لوگ مارے گئے، مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ سب کا غصہ جو ہے جموں کشمیر کے لوگوں پہ اتاریں گے، اور سختی کریں گے، اور فورسز لائیں گے، اور کالے قانون یہاں نافذ کریں گے، جیسے ایس آئی اے، یو اے پی اے، این آئی اے، ای ڈی، پتہ نہیں کیا کیا، پی ایس اے ہونے کے باوجود اب ایس آئی اے دوسری ایجنسی لائی انہوں نے۔ تو غرض یہ ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا ہے، لوگوں کو کسی قسم کا آرام نہیں دینا۔ جیسے میں نے ابھی کہا، وہ بیچارہ وہ شاہد راتھر، وہ لڑکا جو آرمینی کا رہنے والا ہے، یہاں شوپین میں مارا گیا، وہ زینب پورہ شوپین میں، اور آج تک سرکار کی طرف سے اس بیچارے غریب کے گھر کوئی نہیں گیا ہے، مجھے بھی نہیں جانے دیتے ہیں، نہ خود جاتے ہیں، اس کو ابھی تک کوئی کمپنسیشن نہیں، کوئی انویسٹیگیشن کی بات تو دور کی ہے، جس طرح وہ مارا گیا۔
मगर कोई उसके घर दो लफ्ज़ जो है हमदर्दी बोलने के लिए नहीं गया सरकार की तरफ से। तो यही तो हाल है पूरे जम्मू कश्मीर का। या तो ब्लैकमेल चलता है या तो लालच चलता है। ज़्यादातर ब्लैकमेल करते हैं, लोगों के खिलाफ उल्टे फुल्टे केसेस निकाल के उनको धमकाते हैं, उनको जो है डराते हैं, उनको या तो कहते हैं या जेल जाओ या इस जमात में जाओ, या जेल जाओ या उस जमात में जाओ। तो आपने देखा होगा कई लोग जेल से निकले, उनने जमात ज्वाइन की तो उनके केस ख़त्म हो गए। तो अभी इसी तरह से जो नए लोग हैं उनको भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किसी को लालच भी दी जा रही है कि आप, क्योंकि ये समझते हैं कि यहाँ नई पार्टीज़ बनानी है, तो उसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इनको बहुत बड़ी रुकावट नज़र आ रही है, इसलिए इन्हीं दो पार्टीज़ की तोड़फोड़ कर रहे हैं। नहीं देखिए, लोगों को जो इस वक्त पीडीपी ज्वाइन करना आसान बात नहीं है। आपको मालूम है कितने मुश्किलात में हम, कितना दबाव है सरकार का हमारी जमात के लोगों के ऊपर, मगर लोग समझते हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर आवाज़ को ज़िंदा रखना है, अगर यहाँ के जो इस वक्त बिल्कुल दम घुटता है लोगों का, अगर उनकी आवाज़ बनना है, तो पीडीपी वाहिद वो जमात है जो इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार है। और इसीलिए मुझे खुशी है आज हमारे एडवोकेट मजीद मीर साहब, इन्होंने शांगत से हमें ज्वाइन किया। इसी तरह रोज़ कोई ना कोई ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि पीडीपी की आवाज़ को मजबूत करें, ताकि आने वाले वक्त में जो मुश्किलात में जम्मू कश्मीर फंसा है, इससे बाहर निकला जाए।